الله أكبر. لا إله إلا الله. أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا نا، اور آج فرسٹ ذی الحج ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا، آئی نو کہ ریمائنڈرز آلویز مومنوں کو فائدہ دیتے ہیں نا، تو جب الحمدللہ پتہ تو ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں، لیکن الحمدللہ کسی بھی چیز کی ابتدا اس کے اس کی اویئرنیس سے کی جائے، یعنی پتہ چل جائے، ریمائنڈر مل جائے، تو انسان اور بہترین انداز سے اس مہینے کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے نا، یعنی اس دنوں کو بہترین انداز سے یوٹیلائز کر سکتا ہے نا۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے ماشاءاللہ بہت کچھ فضیلت ہے، اس میں بہت کچھ کرنے کے کام ہے۔ اب مختلف پلیٹ فارم پہ آپ ان کاموں کو دیکھ رہے ہوں گے نا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے سوچا کہ ہم ان کاموں کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، تاکہ یہ کام انشاءاللہ ہمارے لیے ایک تو ہمیں بوسٹ اپ کرنے کا ذریعہ بنے، دوسرا یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو چیز فائدہ دے گی وہ آپ کی باقیات الصالحات ہے نا۔ اور جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کریں گے نا، تو وہ کل آپ کو انشاءاللہ قبر میں بھی آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں سے بعض مہینوں کو فضیلت دی ہے نا، اسی طرح دنوں میں سے بھی بعض دنوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کیا ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے 10 دن بھی بہت افضل ہیں۔ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان 10 ذی الحج میں کیا کچھ کام مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، ہے نا؟ تو الحمدللہ جب ہم ان کاموں کو دوبارہ سے ریوائول کریں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے وہ کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں قسم کھائی ہے نا، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ امیجنیشن میں لائے اللہ تعالیٰ کسی ایام کی قسم کھائے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ مفسرین اعظام نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلے 10 روز مراد لیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جی انشاءاللہ، تو جی وہ کیا فرماتے ہیں، ہم سو سوری جی، جی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ابتدائی عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، اور یہ صحیح جسے کہا جائے صحیح بخاری کی روایت ہے نا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ایام عشر ہے نا، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 روزے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ایام ہے، 364 ڈیز ہوتے ہیں نا، اس میں سے سب سے جو اول ہے وہ ذی الحج کے 10 روز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں دیکھیے ان ایام کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال تو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ عشرہ ذی الحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کون سا افضل ہے؟ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی دن جو 10 دن ہیں وہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ آپ کو یاد ہے حافظ ابن قیوم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں نا کہ جو بھی انسان جو کہ ایک سمجھدار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اگر وہ اس پر غور کرے تو اسے سمجھے گا، اس کو سمجھ آئے گا کیوں اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحج کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی جہاں راتیں رمضان کی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، جس میں آپ الحمدللہ شب بیداری کرتے ہیں، آپ جو ہے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں نا، اسی طرح جسے کہا جائے دنوں میں سے سب سے محبوب دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ 10 دن ہے۔ آپ دیکھیے اس میں یوم عرفہ کا دن بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، یوم الترویہ بھی ہے، جو خاص فضیلت کی حامل ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ دیکھیے تیسری چیز، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے مل عمل فی ایام
أفضل منها في هذه قالوا بلى ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ان دنوں کے عمل میں سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں. لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ اکبر. آپ سوچیے جہاد جیسی اتنی بڑی عبادت، آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں کس کو کہا جا رہا ہے، یہ 10 دن بہت ہی جسے کہا جائے الحمدللہ بہت ہی پاورفل دن ہے نا. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق دے دیں. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اس میں کیا آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب اللہ الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه ومالی ثم لم يرجع حتى تحرق محجت دمی. کیا مراد دمی. سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر کوئی شخص اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ، یعنی شہید ہو جائے. دیکھیے عام دنوں میں اپنے مال کے ساتھ نکلنے والا مجاہد شہادت کے درجے کو پالے تو ان ایام عشرہ میں نیکیوں میں لگا ہوا مسلمان کیسے اس درجے کو پہنچ سکتا ہے نا. اب دیکھیے نا اگر ایک انسان مطلب اللہ کی خاطر اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ نکلتا ہے تو وہ مجاہد کہلاتا ہے اور اس کو شہادت کا بھی درجہ مل جاتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے نا. تو انسان جب ان 10 دنوں میں نیکیاں میں لگا رہتا ہے تو انسان ایک مسلمان اس درجے کو پہنچ سکتا ہے نا. البتہ یاد رکھیے انہی ایام عشر میں ایک آدمی ان عبادات میں مگن ہے، جبکہ ایک مجاہدین کی سربلندی کے لیے کفار کے مقابلے میں صف درکار ہے. تو پھر یاد رکھیے مطلب کہنے کا مقصد ہے یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی جنگوں پر نکلنا فرض عین ہوتا ہے، لیکن جب فرض عین ہو جائے گا تو پھر سب کو نکلنا لازمی ہو جائے گا. یہ کب ہے مجاہد کی کہ جب جسے کہا جائے کہ کچھ لوگ بھی اگر جائیں تو پھر انشاءاللہ وہ سب پر کفایت کر جائے نا. اسی طرح دیکھیے ان دنوں میں عرفہ کے دن کی فضیلت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فی عبد من النار من یوم عرفہ وانہ لیدن عز وجل ثم یباہی بهم الملائکة فیقول ما اراد هؤلاء. اللہ عز وجل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو بھی، ہمارے والدین کے جسموں کو بھی، ہمارے پیاروں کے جسموں کے، تمام امت مسلمہ کے جسموں کو آگ سے بچا لینا. اللہ عز و جل بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ما ارادہ ہؤلائی ما ارادہ ہؤلائی. ہم میں سے کون کیا چاہے گا؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا اپنے 4 فٹ 5 فٹ کے جسم کو آگ سے بچا لیں، قبر کے عذاب سے بچا لیں. تو یہ 10 دن مل گئے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے. کتنے لوگ ہیں جو پہلے ان 10 دنوں میں تھے آج نہیں ہے میرے اور آپ کے سامنے نا. ان کے اعمال کے، ان کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا نا.
تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے تو میں اور آپ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں نا، اور انشاءاللہ ان 10 دنوں میں بہترین عمال کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان دنوں میں یوم النحر کی فضیلت بھی ہے نا۔ عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے، یعنی اتنا افضل ترین دن ہے یوم النحر 10 ذی الحج اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ سبحان اللہ، کبھی امیجنیشن میں لا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دن کتنی عظمت والا ہے۔ یوم القر کی وضاحت کے لیے ایک دوسری روایت آتی ہے جو کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن قرۃ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ کیا ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والے دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد کیا ہے، یوم النحر کے بعد والا دن، یعنی وہ کون ہے جو آپ کے ایام تشریق کے دن ہے، یعنی 11 ذی الحج۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، الحمدللہ بعض لوگ جو ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے نا مطلب ان ایام کی بہت سے لوگ پہلے دن قربانی کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے عظمت والا دن ہے نا، تو پہلے دن کی قربانی آف کورس ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان 10 ڈیز کے دنوں میں اجر لے لے، ان 10 ڈیز میں خوب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، ذکر کر لے، دعائیں کر لے، ہے نا، جو کچھ بھی اللہ کی رحمت سے کر لے نا۔ تو الحمدللہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سب سے زیادہ افضل آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اگر پہلے دن کی قربانی نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد کون سا دن پسند ہے، یوم القر جو کہ یوم النحر کے بعد والا دن ہے نا، 11 ذی الحجہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم الحمدللہ ان دنوں کی امپورٹنس کو سمجھ کے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق عطا کر دے۔ پھر ہم انشاءاللہ کچھ کاموں کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ذی الحج میں کرنے کے کام میں سب سے پہلے کیا اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ جیسے میں نے شروع میں بتایا یہ تو سارے کام کریں گے لیکن نیت سب سے پہلے آپ کی سنسیئرٹی، اخلاص ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے۔ جتنا اخلاص ہوگا نا وہ کسی بھی حال میں آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، آپ کی چاہے اچھے حالات ہوں چاہے غم کے حالات ہوں، وہ اللہ کی محبت آپ کو اٹھا دے گی نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے لیے کیا کام صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کیا کچھ ان حالات میں، مشکل حالات میں کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کر سکتے ہیں نا۔ تو وہی بات ہے، سب سے پہلے اپنی سنسیئرٹی کو چیک کرنی، اور آپ ماشاءاللہ جب سے بارک اللہ کئی سالوں سے اپنی نیتوں کو ہر کام میں ماشاءاللہ اب آپ کی عادت ہو گئی ہوگی نا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنی نیت کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کے لیے خالص ہے کہ نہیں۔ جتنا خالص ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو جمع دے گا، آپ انشاءاللہ خوب محنت کریں گے اللہ کی خاطر، خوب انشاءاللہ کسی بھی حالات میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ کی باتوں کا یقین ہے نا کہ جو کچھ خوشخبری دی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی نا۔ تو انشاءاللہ تو آپ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے جب سنسیئرٹی آپ کے ہر کام میں ہوں گے، یہ ہمارا ایک موٹو ہے، یہ ہمارا ایک کاز ہے، اس کے بغیر میں اور آپ آگے موو آن نہیں کر سکتے نا۔ تو اب آپ کیا کریں گے، نیک اعمال میں خوب محنت کریں گے۔ جب آپ کی نیت اپنے رب کے لیے خالص ہو گئی تو آپ کے اللہ کے چہرے کی دیدار کے لیے ہو گئی، اس کی رضا کو پانے کے لیے ہو گئی، اس سے اجر کی امید کے لیے ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نیک اعمال میں خوب محنت کریں گے، چونکہ یہ زمانے کے سب سے بہتر دن ہے اور ان میں سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے،
کیا کہا جاتا ہے کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد بقدر علی۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عشر ذی الحجہ میں اعمال صالحہ خوب لگے رہتے تھے نا، یعنی خوب کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! امیجنیشن میں لائیے کہ اس قدر محنت کرتے نیک اعمال میں کہ کیا ہوتا، ایسا لگتا کہ بڑا مشکل ہوتا ان کا، مطلب جیسا لگتا تھا جو بھی اعمال نیک اعمال کرے اس پر قادر ہونا انہیں بڑا مشکل لگتا تھا، لیکن کوشش نہیں چھوڑتے تھے۔ تو جب تھک جائے اللہ تعالیٰ سے خوب مدد مانگے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے، محنت میں ہی راحت ہے، محنت میں ہی عظمت ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اور نہیں کچھ کیا تو وقت تو گزر جائے گا، اور اسی طرح جیسے آپ دوسروں کی موت سنتے ہیں، ہماری موت کی بھی خبر آ جائے گی نہ کسی دن۔ تو نیک اعمال میں جتنی آپ کی استطاعت ہے، من استطاعت ہو، جس حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ کیجیے اور اللہ سے خوب مدد مانگیے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا کام جو آپ کو عشرہ ذی الحجہ میں کرنا ہے، تیسرا کام، بلکہ پہلی سنسیئرٹی، پھر نیک اعمال، اینڈ دین تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ذی الحج کا مہینہ حرمت والی مہینوں میں سے ہے، اور اس میں خاص طور پر ظلم و زیادتی کرنا، قتل و غارت کرنا، اس سے بچنا چاہیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ التوبہ آیت 36۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس میں 4 حرمت والے مہینے، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو دوسرا کام آپ کیا کریں گے سسٹرز؟ اپنے تمام قسم کے گناہوں سے مکمل بچنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے ہر طرح کے، جیسے کہا جائے جو بھی چاہے وہ صغیرہ کبیرہ، جس طرح کے گناہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، تاکہ آپ ان مہینوں کی حرمت کا بھی خیال رکھیں اور نہ ہی جسے کہا جائے اپنے آپ پر ظلم کریں۔ پھر تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہوگا انشاءاللہ اور کثرت سے کرنا ہوگا ان 10 دنوں میں، خاص ہی جسے کہا جائے یہ عمل ہے، اور وہ ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، اور اپنے طور پر سب کر ہی رہے ہوں گے اپنی جو بھی استطاعت کے مطابق، لیکن دیکھیے تکبیرات عام دنوں میں تو آپ اتنا نہیں پڑھتے، لیکن ان 10 دنوں میں آپ نے اس کا خوب خوب اہتمام کرنا ہے نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل و تحمید۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والی کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہٰذا کیا کرو؟ کثرت سے تحلیل۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ تو آپ عام دنوں میں اگر ان اذکار کی پابندی کرتے اچھی بات ہے، لیکن ابھی ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ پھر دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا
كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازاروں کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کس قدر صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا اہتمام کرتے کہ بازاروں میں جا رہے ہیں لیکن خوب خوب تکبیرات کا اہتمام کر رہے نا. تو میں اور آپ بھی خوب خوب تکبیرات کا اہتمام کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان الفاظ میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کی بڑائی کے دن آپ دیکھیے کتنی خوبصورت یہ ہے نا. تو آپ اس کا خوب خوب اہتمام کیجیے. اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ آڈیو چلا لیجیے، یوٹیوب پہ سرچ کر لیجیے، آپ کو یہ تکبیرات آسانی سے مل جائیں گے انشاءاللہ العظیم. پھر آپ پہ گروپ میں بھی سسٹرز ڈال رہے ہیں، اس چیز کو دیکھے گا مختلف گروپس میں بھی نا. پھر یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات پڑھتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ سب سے بڑا اور جلالت والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی یہ تمام تعریفیں اس وجہ سے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی. اب دیکھیں کیسے کر رہے ہیں: اللہ اکبر علی ما ہدانا. ہم کبھی یہ کہتے ہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ تمام تعریفیں، سب سے بڑا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں اس کلام سے روشناس کروایا، ہمیں ہدایت کا نور دیا، ہماری رہنمائی کی نا. اسی طرح دیکھیے ابراہیم نقی رحمہ اللہ یوم عرفہ کو یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب دیکھیے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق ہے نا، لیکن آلموسٹ سملر ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ذرا ذرا الفاظ کا ہے. تو کیا ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور جلالت والا ہے، اللہ سب سے بڑا. اس کی یہ تمام تعریفیں اس وجہ سے ہیں اللہ سوری یہ میں آگے پیچھے کر گئی. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. اور تمام تعریفیں کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بہت اہم کام ہے ان 10 دنوں میں. ان خاص اس کے بارے میں کئی روایات آ رہی ہیں نا. تو انشاءاللہ کوشش کر کے، اور جتنی بھی ہے نا آپ کے سامنے حدیث لکھی ہوئی ساری صحیح ہے نمبر کے ساتھ، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے نا. پھر یہ دیکھیں کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں. آج تو پہلی ذی الحجہ ہے نا. آئی ہوپ آپ اس چیز پر عمل، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اس چیز کو انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے نا عمل کرنے کی نا. تو اس میں آتا ہے روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رائی ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعری ولا من اظفاری. جو ماہ ذی الحج کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہوں، وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے. تو ٹھیک ہے نا، کیا
اگر آپ انشاءاللہ قربانی کر رہے ہیں انشاءاللہ تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹنا، اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب قربانی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آپ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی اپنے ناخن، اللہ یہ کہ خدا نہ خاصہ کوئی ناخن ایسی جگہ سے کہیں آپ کو چوٹ لگی ہے اور آپ کی اس میں شدید آپ کو اذیت ہے نا، اور اس کو کاٹنا ہی اس اذیت کو دور کرنا ہے، تو وہ بھی ایک الگ ایک عذر آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ احکامات جو نارمل دنوں میں رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں نا، تو ویسے عام دنوں میں کیا کرنا ہے، اگر آپ قربانی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو بال اور ناخن کو آپ نے جب آپ نے ارادہ کر لیا، ذی الحج کا چاند دیکھ لیا تو پھر آپ نہیں کاٹیں گے، جب قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے اذن سے پھر اس کو کاٹیں گے۔ پھر دیکھیے حج و عمرہ کی ادائیگی کیجیے نا، حج کے ان ایام میں حج و عمرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرة فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکبر کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ اللہ اکبر۔ حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج مبرور کی توفیق دے، اور ہمیں جس کا بدلہ ہے نا ریوارڈ جنت، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نصیب کرے۔ تو یہ بڑی بات ہے، اکثر لوگ فقر کی شکایت کرتے ہیں نا کہ بہت تنگی ہے، اتنی جسے کہا جائے مشکل حالات ہے نا، تو یاد رہے کہ جب آپ ایک حج کے بعد ایک دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرتے ہیں تو یہ دونوں، یعنی اگر آپ کی حج کی استطاعت نہیں ہے تو آپ عمرہ کر لیجیے، تو یہ دونوں انشاءاللہ فقر کو دور کریں گے اور گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور گناہوں کو مٹانا کیسے؟ بھٹی جیسے ہوتی نا بھٹی لوہے، چاندی اور چاندی کے انول کو مٹاتی، اس طرح آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ پھر دیکھیں کہ روزوں کا اہتمام کرنا نا، آپ جانتے ہیں کہ یہ افضل الایام دنیا ہے، اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھیں نا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حفصہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر اول اثنین من الشہر والخمیس۔ کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے ابتدائی 9 روزے، یوم عاشوراء ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات اور پیر کے روز روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک رکھ سکتا ہے الحمدللہ، بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن ہر ایک انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، کچھ کے ساتھ شرعی عذر ہوتا ہے، کچھ بڑھاپا ہوتا ہے نا، تو ایسے موقع پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے، آپ تھرسڈے اور منڈے کا رکھ لیجئے۔ اگر آپ ایسا کیجئے آپ کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے تو تھرسڈے منڈے نہیں آلٹرنیٹ ڈیز میں رکھ لیجئے، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ صرف آگے عرفہ کا روزہ رکھ لیجئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ خاص یہ 10 دن جو 9 دن ملے ہیں، اس میں انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بہن روزہ رکھ سکتی ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ الحمدللہ آپ کہتے ہیں نا المرء مع من احب، کل انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے نا۔ آج اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھیں گے تو کل آپ کو ان کا ساتھ بھی ملے
کرے گا. لیکن آپ دیکھیے ہر ایک کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ وہ نہیں، یہ ساری محبت کے جسے کہا جائے ایک مطلب ایک محبت کے کھیل ہیں. کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی اور آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کا بھی اجر دے دیتے ہیں نا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا معاملہ نیت کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ رکھتے ہیں تو سبحان اللہ اس کا بھی اجر ہے. تو آپ سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ اس چیز کو دیکھ لیجئے. پھر یہ کہ خاص کر عرفہ کا روزہ رکھنا، اگر کوئی کچھ نہیں رکھ سکتا ہے نا تو کم سے کم عرفہ کا روزہ رکھ لینا. اور وہ کیا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا. کتنی بڑی بشارت ہے نا کہ اگلے یعنی پچھلی اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اگر کوئی 9 دن کا نہیں، دیکھیے 9 دن کی جو سنت ہے وہ سنت مبارک ہے، لیکن خاص کر عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کی الگ سے حدیث میں فضیلت یہی ہے کہ پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے نا. اب بعض اس 9 عرفہ کے بارے میں یعنی عرفہ کے در کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان سعودیہ کے ساتھ رکھے کیونکہ سعودی جب عرفہ کا دن تو وہی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس کے کیلنڈر کے حساب سے رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ حدیث کو دیکھیں سیام یوم عرفہ تو اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا اسکالرز کا نا. تو اس کو بس اگر آپ چاہتے ہیں اس اختلاف سے بچنا، اب ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیف کرنا ہے نا تو آپ ایک کے بجائے 2 روزے رکھ لیجئے، سعودی کے حساب سے بھی رکھ لیجئے اور اپنے ملک کی کیلنڈر کے حساب سے بھی رکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں رکھ سکتا اور صرف عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ یہ جو تھوڑا سا اختلاف آیا ہے کہ عرفہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھا جائے یا اپنے اپنے ملکوں کے کیلنڈر کے مطابق، تو ایسے موقع پر انشاءاللہ آپ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ الحمدللہ 2 روزے رکھ لیجئے تاکہ آپ انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی اس سال سے میں اچھا اگلا کام جو کریں گے وہ آپ قربانی نا ذی الحجہ کا آخری 10 دن یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اس روز قربانی کرنا زیادہ افضل ہے نا. عبداللہ بن قرۃ نے، جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والے دن یوم النحر، پھر 10 ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد یوم القر ہے نا. تو ابو بکر فرماتی ہیں یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن 11 ذی الحجہ ہے. تو سب سے افضل کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ فرسٹ ڈے قربانی کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے تو پھر آپ نیکسٹ ڈے انشاءاللہ 3 دن تک آپ کو کر سکتے ہیں، 11 12 13 انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ جو ایام تشریق کے دن ہے نا یہ خوب اللہ کی بڑائی کے دن ہے. تو ان میں انشاءاللہ آپ کو صدقہ جسے کہا جائے قربانی کیجیے. پھر آخری جو بات ہے جو وہ کیا ہے، صدقہ و خیرات کرنا. دیکھیے خوشی کے ان لمحات میں ہم جہاں اپنی والدین، اپنی ازواج، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب وغیرہ کو یاد کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ دیکھیے جو نیبرز ہیں اور تمام مسلمان جو کہ جہاں کتنی ساری فقراء ہیں، مساکین ہیں، مستحقین ہیں، کتنے ساری یتامہ ہیں نا، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشی کی ان حسین لمحات میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. خوب ان دنوں میں آپ جہاں اپنی رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، خاص کر اپنے والدین
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہے نا، اپنے والدین پہ انسان خرچ کرتا ہے، اپنی ازواج پہ، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، ساتھ ساتھ اپنے جو بھی آس پاس نیبر میں دیکھیے، آپ پورے بین الاقوامی سطح پر دیکھیے کون فقیر ہے، کون مستحقین ہے، کون فقراء ہے، کون یتیم ہے نا. تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ ان لمحات میں ان کو بھی، یعنی ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نا. تو انشاءاللہ جب آپ ان کاموں کو کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ خوب خوب صدقہ و خیرات کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کہ مطلب اس سے کتنا زیادہ دوسروں کو بھی خوشی ہوگی اور وہ بھی ان خوشی کے لمحات کو انجوائے کر سکیں گے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے. چلیے انشاءاللہ ہلکا سا تھوڑا سا گو تھرو ہو جاتے ہیں ان کو جو کرنے کے کام ہے. تو انشاءاللہ یہ 10 چیک لسٹ ہے آپ کی، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. آپ کی انٹینشن ہے نا، آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے، اپنی انٹینشن کو ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ریپینٹنس، یعنی خوب خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. پھر یہ کہ آپ نے اپنی 5 ڈیلی پریئرس جو ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے. پھر یہ کہ جتنی آپ استطاعت رکھیں ٹائم کے ساتھ نا، ٹائم نماز پڑھیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر الگ بات ہے نا. پھر یہ کہ جو 12 رکعت جو سنتیں ہیں الحمدللہ آپ کو پتہ نا، ایوری ڈے جو سنت اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے نا. تو جو آپ کی 12 رکعت ہے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ وہ 2 فجر سے پہلے ہے اور 4 بفور ظہر ہے اور 2 آفٹر اٹ اور 2 مغرب کی ہے اور 2 انشاءاللہ عشاء کی نا. تو ان 12 رکعت کے بارے میں بہت خوشخبری ہے جنت کی، تو اس کو مس نہیں کیجیے گا. پھر یہ کہ نائٹ پریئر کا اہتمام کیجیے گا. آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے پاس جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں کینیڈا میں بہت چھوٹی نائٹ ہو گئی ہے. ہم سب کے لیے تہجد پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے نا. یعنی میں بھی، آپ بھی، ہم سب ایک طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت بشارت ہے. کوئی رات میں سونے سے پہلے صرف 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کو تہجد کا ہی اجر ملتا ہے، اس کو قیام اللیل کا ہی اجر ملتا ہے. تو بس یہ کہنے کا مقصد ہے، آپ جیسے ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ 12 ساڑھے 11 تک، آپ 11:45 تک نماز ختم کرتے ہیں، سوتے سوتے فوراً تو نیند نہیں آتی نا. اب ایسے موقع پر جب آپ نے 2 رکعت پڑھی، وہیں پہ 2 رکعت سنت پڑھ لی، مزید یہ تہجد کی، اور اپنی وتر پڑھ کے پھر سوئیے. اٹھ گئے دوبارہ تو خیر ہے، نہیں اٹھے تو انشاءاللہ آپ کی تہجد مس نہیں ہوگی نا. تو انشاءاللہ آپ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو چانش کی نمازیں، دوحہ کی نمازیں ہیں نا، یعنی یہ ساری ایک ہی نمازیں ہیں جو آپ فجر کے بعد پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے لیے اشراق، یا آپ تھوڑا دیر سے، یعنی جب سورج خوب طلوع ہو جاتا ہے، دوحہ وغیرہ، اس کا اہتمام کیجیے نا. یہ آپ کی 365 جو آپ 360 جو جوڑ ہے نا، ان کے جیسے کہا جائے ایک طرح سے صدقہ ہے نا. پھر یہ کہ آپ نے فاسٹنگ، جو کہ آپ کو بھی ابھی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ آپ چاہیں تو 9 ڈیز پورے رکھ لیں، چاہیں تو آپ آلٹرنیٹ ڈیز رکھ لیں، چاہے آپ منڈے تھرسڈے رکھ لیں، چاہے آپ انشاءاللہ 2 دن عرفہ کے رکھ لیں، یعنی آگے پیچھے کر کے انشاءاللہ. پھر یہ کہ آپ نے قرآن مجید کا خوب اہتمام کرنا نا. عام دنوں میں اگر آپ 2 پیج پڑھتے ہیں تو آپ 2 اور بڑھا دیجئے، 4 پیج کر لیجئے. اگر آپ 1 کوارٹر پڑھتے ہیں تو ہاف پہ آ جائیے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کوشش کر کے ایک آیت پہ ضرور تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، اس کی طرح ٹرانسلیشن کو دیکھیے. پھر کیا کرنا ہے، خوب ذکر کا اہتمام کرنا ہے نا. جیسے آپ کو پتہ ہے اس ذکر میں خاص کر، جیسے یہ جو تکبیرات ہیں نا، لیکن ذکر میں ہر طرح کا، جیسے میں نے بتایا تھا نا، تحلیل، تکبیر، تحمید، ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ ذکر مست کیجیے گا. باقی جتنے بھی ہیں آپ انشاءاللہ ذکر کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ دعا کا خوب اہتمام کیجیے، خوب دعا انشاءاللہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے. ان 10 دنوں میں بہت افضل عمل ہے. تو آپ جو بھی دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. پھر یہ کہ اذکار کا، یعنی صبح اور شام کے مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار ہے نا، اور آفٹر ایوری پریئر کے بعد جو اذکار ہے نا، اسی طرح اذان کی جو آپ الحمدللہ ہوتی ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، جو بھی یہ سارے اذکار جو
مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، ان کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے ہم سب کی۔ پھر یہ کہ دوسروں کے لیے بھی آپ نے انشاءاللہ کہ جیسے آپ نے مدد کرنی ہے ان کے لیے بھی کام آنا ہے، خاص کر چیریٹی کے حوالے سے ان 10 دنوں میں الحمدللہ آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے خاص کر دیکھیے مینٹین دا ٹائز آف دا کنشپ، یعنی آپس کے جو رشتے دار ہیں انشاءاللہ اس کو آپ نے اس 10 دنوں میں اور زیادہ دیکھنا، کہاں پہ کون ہے جس کو میں نے اتنے دنوں تک فون نہیں کیا یا کیا ہے، تو ان 10 دنوں میں آپ نے اپنی کنشپ کو بھی، اپنی ریلیشن شپ کو رشتے داروں کے ساتھ اسٹرانگ کرنے ہے نا، اور دیکھنا ہے کہ کافی دن سے کس سے بات نہیں ہوں، کیا کہ سب کی خیریت معلوم کرنی ہے۔ پھر یہ کہ ریوائونگ سننا، اپنی سنتوں کو ریوائو کرنا، یعنی دیکھنا ہے کہ کون کون سی سنتیں ہیں کہ جو میں اپنی جسے کہا جائے مطلب جسے کہا جائے میں نہیں کرتی، اور کوشش کر کے ان 10 دنوں میں نیت کرنی ہے۔ پھر یہ کہ پروہیبیشنز کرنی ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، واچنگ ٹی وی، یعنی ٹی وی کو بلا وجہ میں، ٹی وی تو اب کم لوگ دیتے ہیں ہاتھ میں، ایز سچ میرے اور آپ کی ٹی وی موجود ہے، ہمارا موبائل بہت بڑا فتنہ ہے نا، سوشل میڈیا، بیک بائٹنگ، یوز لیس ٹاک، سلیپنگ ٹو مچ نا، تو یہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو بچنا، یہ پروہبٹ ہے نا، یعنی ان سے رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے فون کا استعمال کرنا ہے، لیکن اگر ضروری ہے نا، ضروری آپ کو کام ہے تو، لیکن آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کتنے کچھ گھنٹوں چلے جاتے ہیں نا، اور پھر بعد میں ہر دفعہ جب وہ مہینہ یا دن گزر جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاموں کو آسان کر دے نا۔ چلیے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس 45 منٹ کی ورکشاپ سے فائدہ ہوا ہوگا، کام تو بہت سارے سسٹر، بس ریمائنڈر تھا میرے اور آپ کے لیے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگلی چونکہ ہمارا نا نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری منتھلی، ویسے ہماری آپ کو پتہ ہے تعلیم القرآن ہوتا ہے، فری کورس ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے۔ اس میں آپ کو تجوید پڑھائی جاتی ہے، اس کی اپلیکیشن کرائی جاتی ہے، آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کروایا جاتا ہے، پھر آپ کو اس کی تفسیر کروائی جاتی ہے ود ان 2 آورس کے اندر، پلس دعا کی آپ لوگ بک کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فنش کر چکے ہیں، مسنون اور قرآنی و مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس میں سے بھی کافی چیزیں آپ نے کور کی ہیں۔ تو ایک ماشاءاللہ 2 آورس کا فری کورس ہے جو کہ بہت بینیفیشل انشاءاللہ اللہ کے ذن سے رہے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تو فری آف کاسٹ ہے، بس آپ ایڈمن میں سے گروپ میں آ جائیے، اس میں ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کوارٹر بیس پہ، یعنی ہم ہاف جو اس کا ٹیسٹ نہیں لیتے، کوارٹر کا لیتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹس اچھے سے محنت کر کے اچھے سے یاد کر کے اس کو دینا، اور ان کے دلوں میں مطلب اس قرآن کا ترجمہ محفوظ رہے انشاءاللہ۔ ریسنٹلی ہمارے پاس سورہ الانعام کمپلیٹ ہوئی ہے، اور سورہ الاعراف شروع ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے، اور آپ کو پتہ ہے افضل الایام بھی ہوں گے، تو ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی سسٹر جو بھی فائدہ لینا چاہیں، اور سورہ الاعراف بہت زیادہ، اکثر لوگ لباس کے حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں نا، تو اس میں لباس کی جو بیسک لباس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مینشن کی گئی ہے، ساتھ ہی جو کیسے آراف والوں کا ذکر ہوگا، نہ جو جنت میں جائیں گے، نہ اب تک وہ جنت میں گئے ہوں گے، نہ جہنم میں، بس انتظار کرنے والے ہوں گے کہ بس، اور اللہ سے امید رکھیں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ پھر آپ ڈیٹیل میں جسے کہا جائے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے کہ کیسے اس نے اسی کے اندر دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے کہ کافر کا کیسے جہنم میں جانا اس قدر مشکل ہے، جیسے ایک سوئی کا جو نڈل کا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے کوئی ایلیفنٹ گزر سکتا ہے، اونٹ گزر سکتا ہے، نہیں گزر سکتا، اس طرح کافر کا جنت میں جانا اس طرح محال لا محال ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو بہت کچھ اس صورت کے اندر میسجز ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فائدہ دے، آگے بھی لوگوں کو بتائیے جو لوگ اس قرآن کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ منڈے سے سورہ الاعراف ہوگی۔
انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسان کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ تھوڑی سی دعا کرتے ہیں. جی جزاک اللہ سسٹر افشان. 10 جولائی سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. آج انشاءاللہ جب ہم یہ ختم کمپلیٹ کریں گے، بہنوں کا ٹیسٹ ہے نا، آپ لوگ اپنے ٹیسٹ دیجیے گا. دنیا اسی طرح چلتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کل میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے نا. اب دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت نا، ہم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے نا. ہم میں سے ہر کوئی چلا جائے گا، لیکن جو چیز باقی وعدہ دے گی آپ کو قبر میں، وہ باقیات تو صالحات نیکیاں ہے نا. آج میں اپنے پاپا کے ساتھ تو قبر میں نہیں گئی نا، ان کو دفنا دیا گیا نا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنے پیاروں کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا. جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ باقیات و صالحات ہے نا، نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. وہی قبر میں بہترین ساتھی کی شکل میں آتی ہیں نا، جو آپ کی ڈارس بن جاتی ہیں. انہیں آپ دیکھیے میرے لیے بہت مشکل تھا آج کے دن کو لیکچر کو کرنا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نماز پڑھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ میرے پاپا کو کس چیز کی ضرورت ہے نا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی ولو ہدانا اللہ. اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم میں سے کوئی نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا نا. تو میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت تو میرے پاپا کو سب سے زیادہ ہم مطلب ابو ہم سب، یعنی کوئی بھی اگر ایک مومن اپنے کسی مومن کے لیے دعا ہی خیر کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دعا ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے قبول ہوتی ہے نا، انشاءاللہ کسی بھی شکل میں ہونا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مرنے کے بعد تو بہترین جو اولاد ہے وہ صدقہ جاری ہے نا. اور اگر ایک اولاد کو اللہ نے ہدایت دیا، وہ نیکی کے کام کر رہی ہے، تو جس وقت میرے باپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے نیکیوں کی، تو اس وقت تو مجھے لگا ایک لمحے کہ مجھے لگا کہ شاید میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن کہتے ہیں نا بس اللہ پہ توکل ہر کام کو آسان کر دیتا ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں. آپ مجھے 2-3-5 منٹ دیجیے، میں انشاءاللہ دعا کر لیتی ہوں. اور آپ بھی اگر آپ کو بھی یاد رہے تو پلیز آپ بھی میرے والد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لک کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللهم اغفر لحينا ميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا كبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره
وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخل وأدخله الجنة وأعز من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعز من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالماء واغسله كما يغسل الثوب. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه فتجاوز عنه. اللهم اغفر له وارفع درجاته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له وافسح له في قبره ونور له وافسح له في قبره ونور له. آمين. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه. إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. اللهم اغفر له. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ عدد ما خلق. الحمد للہ ملء ما خلق. الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ علی ما احصى کتابہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء. یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.
توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، یا رب العالمین ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تمام جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا آمین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم الاموات، یا رب العالمین، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلے ظاہر باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے پاپا کو معاف کر دے، اے میرے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ جن کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں، اللہ پاک جو مجھے نام لے کے کہہ رہے ہیں، میں نے ریسنٹلی جو میں سے موتیں سنی ایک کے بعد ایک، اللہ جتنے لوگ آمین اللہ سب کی مغفرت کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق مہمانی کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے یا رب العالمین، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دے، ان کی قطعوں سے درگزر کر دے یا رب العالمین۔ ہم دنیا میں ہمارا ساتھ اب ختم ہو گیا لیکن اللہ ہمیں جنت میں ملا دینا، اللہ ہمارے ماں باپ جو بھی لوگ دنیا سے آمین ہمارے آمین ان کی روح کو علیین میں کرنا، فما ادراک ما علیون، ان کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، اللہ نیک ان الابرار، جو نیک لوگ ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، اللہ ہمارے اللہ میرے والد کے علیین میں رکھنا، آمین آمین ان کو آسان کر دینا، ان کی آخر بھی خبر کی منزل آسان کر دینا میرے والد، آمین آمین اللہ سب کے لیے آسان کر دے یہ سفر، یا اللہ اللہ اس دن کے لیے ہم سب تیاری کر لیں، یہ دنیا امتحان کے لیے، اللہ ہم اس دنیا میں اللہ اپنے رب کو پہچان کے اس کے بندے بن کے اس کی اطاعت کر کے اس دنیا سے جائیں، یا اللہ ہم انسان ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے، اللہ اور ہمارے عملوں کے مقابلے میں تیری رحمت وسیع ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، تیری نافرمانی بہت آسانی سے کر جاتے ہیں اور اس دن کو بھول جاتے ہیں، یہ اس طرح ایک دن ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ جو چیز ساتھ جائے گی باقیات الصالحات وہی کل انسانی شکل میں انسان کی ہمت بڑھائے گی، اللہ تعالیٰ کل اعمال کو شکل دے دیں گے، اب انشاءاللہ تو بہت خوبصورت شکل میں انسان آ جائے گا یا انتہائی بدصورت شکل میں جو اس کے برے اعمال ہوں، اللہ اس دنیا میں ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، ان کو یا اللہ اللہ تیری خاطر کرنے والا بنائے، اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیری دی بھی طاقت ہے، اللہ ہم تو ایک لفظ نہیں بول سکتے، ہمیں تو بات کرنا تک نہیں آتا، اللہ اگر تم سکھاتا، اللہ تو ہمیں ہمت دے، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں، کہ اللہ ہم وہ کام کر سکیں جو واقعی فائدہ دے، جس وقت ہمیں اس کی حکمت عطا کر دے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملک الا، اللہ ہمیں صحیح حکمت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ جو جس تکلیف میں، اللہ تو سب کی تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے، اے اللہ تو سب کے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہو جا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل
والجبن والبخل ودلع الدين وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ بین الاقوامی سطح پہ اللہ تیزی سے لوگ جاتے جا رہے ہیں، اللہ تو کافی ہو جا ان کے استقبال کے لیے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق یا اللہ ان کی مہمانی کرے، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی اللہ تو مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم تیری نبی کی امت ہیں، اللہ ہم تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ لیکن اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو فرشتے ہیں نا جو مسلسل تیری عبادت کرتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اللہ تو نے ایک اس انسان کو بھی بخش دیا جو کہ فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک بلی کو پانی پلایا، انہیں اس کی مغفرت کر دی۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، اللہ تو نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تو امت مسلمہ کے اللہ تو اپنے نبی کی امت کو خوش کر، اللہ امت کے لوگوں کو معاف کرتا، اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا۔ اللہ تیری رحمت ایک سہارا ہے بس، اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، اللہ مغفر لہم ورحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کر دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی اللہ میرے والدین کو معاف کر دینا، میرے والدین کو معاف کر دینا، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کو یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوتا ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير ربنا افرغ علينا الصبر ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين الحمدللہ علی کل حال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کے در اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان، اپنی معرفت، یا اللہ اپنی عظمت، اپنی بڑائی ہمارے دلوں میں دے دے، یا اللہ ہمیں اس وقت اٹھانا جب تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو اپنی رضا کی موت دینا، تو اپنی رضا کے کام کرا لے جس سے تو محبت کرتا ہے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ اپنا عباد الرحمن بناتے ہمیں، اللہ بندہ بناتے، اللہ سب کی مغفرت کر لے، جو سسٹر صدف کے بھائی کا انتقال ہوا اور سسٹر نسرین کا بھی، جتنے لوگوں کا میں نے سنا، اللہ مجھے نہیں نام یاد ہے، مجھے
اللہ تو ہمیں سنبھال لے، اللہ تو ہمیں تھام لے، اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ کر دے، تمام لوگوں کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے، اسی حادثے میں چلے گئے، ویسے چلے گئے، سب کی مغفرت کر دے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اجر دے، جو لوگ آ گئے، جنہوں نے مجھے ہمت بڑھائی کہ میں یہ کر سکی اللہ کی توفیق سے، اور آپ جیسے بہن بھائیوں کی تعاون سے۔ اللہ تعالیٰ میرے باپ بہت اچھے انسان تھے، بس چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں دعا کے۔ پاپا میرے بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان، بہت بہت زیادہ محنتی انسان، آج تک انہوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ مجھ سے ہمیشہ میری ممی سے کہتے تھے جھوٹ سے، اس کو بہت نفرت تھی، جھوٹ کہتے تھے جو تم لوگ اس طرح سے بات کرتے ہو، کسی امی سے یا ہم لوگ سے کسی سے بھی کہتے تھے یا رشتہ داروں سے، تم لوگ اس طرح سے آگے پیچھے سے بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے سچ بولو، سچ بولو، سچ میں طاقت ہے، سچ میں طاقت ہے۔ بہت ان کو جھوٹ سے نفرت تھی کہ بات کو ادھر ادھر کرنے سے، لوگوں کے معاملات میں اتنا انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو ان سب باتوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ بہت بہت زیادہ انہوں نے ایسے ہاتھ پکڑ کے، ایک باپ چلاتا ہے نا، میرے پاپا نے مجھے اس طرح سے ہاتھ پکڑ کے مجھے پڑھنا سکھایا۔ مجھے یاد ہے میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بننا چاہتی تھی، میرے 2 نمبر سے 0.2 سے میڈیکل میں رہا تھا، مجھے بس اتنی میری طبیعت خراب ہو کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے اب آگے۔ میرے پاپا خود سے یونیورسٹی گئے، میرا فارمیسی میں ایڈمیشن کروا کے آئے، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، کیونکہ بس مجھے ایک جنون تھا ڈاکٹر بننے کا، اور مجھے پتا بھی نہیں، میرے پاپا کے لیے دھوپ میں جا کے سب کچھ کروا کے میرے لیے آگے، میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے پاپا نے، کیونکہ وہ ایڈمیشن نکل رہے تھے، میرے پاپا نہیں چاہتا تھا کہ میرا سال ویسٹ ہو، کچھ ویسٹ ہو۔ وہ مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ والدین کتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیشہ کہتے تھے بیٹا محنت کرو، دیکھو پاکستان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، لائٹ بھی جاتی ہے، تم اپنی تیاری اس طرح سے کیا کرو، اس طرح سے پڑھا کرو کہ یہ چیزیں تمہاری پڑھائی پر اثر انداز نہیں۔ یہی چیز میں نے قرآن میں استعمال کی ہمیشہ۔ میرے پاپا بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کی عزت کرتے تھے، بہت زیادہ عزت کرنے والے، ان کو آنر دینے والے، ان کی خدمت کرنے والے۔ ایک دفعہ میرے پاپا نے میری ممی کو کچھ بولا تو میرے دادا نے جیسے کہا جو میرے پاپا کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا، کہ سب کے سامنے کہ آپ کسی کی بیٹی لے کر آئے، آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو میری دادی نے جا کے میرے دادا سے کہا ایسے سب کے سامنے میرے بیٹے کو ذلیل کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ تو میرے پاپا کہتے ہیں اماں ابا کو بولنے تو، کوئی ہے میرے سر پہ جو آج مجھے بول رہا ہے، اور آج میرے کوئی ہے تو جو میرے سر پہ جو آج مجھے بولنے والا ہے، آج ہم ایسی اولادیں تو ہے ہی نہیں۔ بہت قربانیاں کی انہوں نے، بہت ہمیں بچپن میں بھی ہر بات یاد آ رہی مجھے اپنے پاپا کی، کیسے ٹیک کیئر کرتے تھے، کیسے ہمیں پڑھائی میں ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، جو ان سے کبھی کوتاہی ہو گئی اللہ ان کو معاف کر دے۔ اتنا پر نور چہرہ، اتنا زیادہ کہ جیسا لگ رہا تھا وہ راحت میں آ گئے، ان کو ان کی تکلیف ایک دم سے جیسے ان کے چہرہ ایک دم ریلیکس ہو گیا، چہرے پہ ایسا لگ رہا تھا اتنا نور، اتنی اتنا اللہ کی رحمت تھی، جیسے بیماری سے ویسے اللہ نے ان کو کے گناہوں کو جیسے دھو دیا، اور جیسے وائٹ کپڑا ہے نا ایسے صاف ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی ان کا چہرہ اتنا نور سے بھرا ہوا تھا۔ ایک لمحے کہ میرا دل چاہا میں اپنے والد کو چھو لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے، آگے کی منزل آسان کرے۔
انشاءاللہ آگے ہمارے لیے کاموں کو آسان کرے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل الحمدللہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو میں نے 2012 میں شروع کیا، آج ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر چل رہا ہے، چیریٹی کی آرگنائزیشن ہے الحمدللہ۔ اس سال بھی ہمارے لیے ہمارے پاس قربانی کا پروجیکٹ ہے، اور الحمدللہ خاص کر ہماری پر موبائل کلینک جو کہ انشاءاللہ کھلنے جا رہی ہے، الحمدللہ، جو کہ موبائل کلینک ہماری صومالیہ میں کھلنے جا رہی ہے۔ آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے انشاءاللہ۔ اب 10 دنوں میں کوئی بھی اگر آپ یہاں نہیں ڈالتے، قربانی جہاں بھی کرتے، انشاءاللہ جہاں بھی کرنا ہے آپ وہاں کیجیے، لیکن نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ خوب بڑھ کے حصہ لیجیے انشاءاللہ، اور خوب نیکی کیجیے۔ ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ موبائل کلینک میں آپ جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی پاورٹی ہے نا، کتنے غریب لوگ ہیں، کتنا کچھ ہے۔ ہم نے مدرسہ شروع کیا تھا، اس مدرسے کے لیے بھی ہمارے پاس تھوڑے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ میری ساس کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا، آج اس سال میرے ابو چلے گئے، تو الحمدللہ ہم نے مدرسہ شروع کیا ہے، تھوڑے سے ہمیں منتھلی ایکسپینسز کم پڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی سسٹر بھی ان 10 دنوں میں اپنا کچھ بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی $10 پر منتھ دینا چاہتا ہے، اس نیت کر لے آپ، دیکھیے $10 پر منتھ تو کوئی بڑی وہ نہیں ہے نا، ہمیں RHI کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی۔ آپ وہی بات ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ بارک اللہ بہت دینے والے ہیں، اور میں اللہ کی خاطر آپ کو یہ بس بات بتاتی ہوں، ورنہ آپ یہاں نہیں کہیں بھی دیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہو۔ بس یہ کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو $10 جو بھی آپ کی حیثیت ہے، $20 25 50 جو بھی ہے، اپنے آپ کو منتھلی طور پر باندھ دیجیے۔ ہمیں بھی 2-3 پروجیکٹ کے لیے بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے پروجیکٹ انسان کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاموں کو آسان کر دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے ٹائم نہیں دیکھا، تھوڑا سا اوپر ہو گیا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ میرے بہن بھائیوں کو، میرے والدین کو بھی میری ماں کو بھی اس بہترین صبر دے انشاءاللہ، ہم سب کو صبر عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ انشاءاللہ یہیں پہ کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جو اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، سچو افشاں باقی بہنیں کیا، میں اسٹاپ کرتی ہوں ریکارڈنگ کو انشاءاللہ۔ جی